اتارا اس نے علل اعلان اپنے جسم کو ڈھیلا اونچا کر کر کے تالیاں بجا بجا کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میری مرضی میرا جسم ہے، میری مرضی میرا جسم ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ الہ العالمین یہی پیدا کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یا اللہ کہہ رہے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ رزلٹ سامنے آ گیا، انہیں تو نے ماں کی کوکھ میں تین پردوں میں پالا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اندھیرے میں کوئی سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتا، تین اندھیروں میں دیکھو کتنا پیارا انسان بنا دیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میری کاراگری دیکھنی ہو، ماں کی گود میں جھانک کے دیکھو میں نے کتنا پیارا ماڈل بنا دیا ہے۔ لاؤ میرے جیسا بناؤ، طاقت ہے تمہاری سائنس کے اندر۔ چاند تو غلط ملت دیکھ سکتی ہے، مولویوں پر انگلی تو اٹھا سکتی ہے، میری کاریگری کی طرح ایسا لال لا کر دکھاؤ۔ کبھی مار کے زندہ کروں گا، کبھی زندہ کر کے ماروں گا۔ 1,00,000 حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں ڈاکٹروں نے نبض چیک کی، کہنے لگے بابے کی سانسیں ختم ہو گئی، بابا جان چلا گیا۔ ایک ڈاکٹر نے آ کر پھر نبض چیک کی، کہنے لگے نہیں سانسیں باقی ہیں۔ یوں آنکھوں کی پلکیں اٹھا کے پتلیاں چیک کرنے لگے، کہنے لگے نہیں سانسیں تو باقی ہیں، لگتا ہے اپنا حافظہ کھو بیٹھے، قومے میں چلے گئے۔ بزرگی ہے 100 سال کے اوپر کا عمر کا جا رہا ہے، یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ نے آیا، ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے کہنے لگے تو کیا سمجھتا تھا؟ تو کہہ رہا ہے جو پڑھایا بھول جائے گا، کرسی بچھا کر بیٹھنا تیرا کام ہے، بستر پہ لیٹ کے آنکھیں بند کر کے پوری بخاری سنا دینا میرا کام ہے۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، دینی مدارے اپنے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ یقین جانو خانپور سے 3 کلومیٹر پہلے ایک دین پور کی بستی ہے، دین پور کا قبرستان ہے۔ یقین جانو جس قبر کے قطبے کو پڑھ لو، کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی ولی کامل ہے، کوئی اولیاء اللہ، کوئی قطب الاقطاب ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے۔ پھر ان قبروں کے درمیان ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے، وہاں کنڈی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر چادریں رکھی نہیں، میں نے بتیاں رکھی نہیں، کہ خبردار یہ ان مردوں کی عورتیں ہیں جن کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اتنی پردے دار عورت تھی، غیر محرم ان کی قبروں پر تو آ سکتا ہے، ان کی قبر پر نظر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اپنوں کا جا کے حال دیکھو، کہیں تو سکون کر جاتے، چلو قبرستانی کو معاف کر دیتے بھائی۔ باقی مانیے نہ مانیے، یہ آپ کا اپنا مزاج یا آپ کی اپنی مرضی۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت تماشا بنا ہوا مسلمان۔ پچھلے سال اللہ جل شانہ نے ہر سال کی طرح عمرے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ یہ فقیر ناتھ خان بھی تیسری مرتبہ ہو آیا۔ حضور علیہ السلام کے روزہ پر اتفاقاً ملاقات ہوئی، وہاں بھی نعت شریف پڑھنے کا بیان تو الحمدللہ تقریباً 6-7 سعودیہ کے شہروں میں کرنے کا موقع ملا۔ اللہ جل شانہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی لے جاتا ہے، لیکن یقین جانو امت بہت پیاسی ہے۔ خدا بھلا کرے تبلیغ والوں کا جو اپنا مال اپنا جان لے کے دن رات ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ جہاں اتنی سی مسجد نظر آئے گی، ہم نے پوچھا یہاں مسجد کس نے بنائی؟ کہ خدا بھلا کرے پاکستان سے کوئی بستر کندھے پر اٹھا کر کچھ 5-6 آدمی آئے تھے، اس جگہ رو کے چلے گئے۔ اللہ کو جگہ اتنی پسند آئی، قیامت کی صبح تک یہ اللہ کا گھر بن گیا ہے۔
واہ جی واہ، اللہ راضی ہونے، سبحان اللہ۔ علاقے کے مکینوں آپ حضرات سے کڑوی بات، ناراض نہ ہونا، میں کوئی تبلیغ والوں کا وکیل نہیں بن کے آیا، لیکن تبلیغ کا نمائندہ ضرور ہوں۔ خدا کے واسطے اگر تمہارے علاقوں میں جماعت تمہیں نظر آ جائے اور سردی کے موسم میں اپنے دروازے کھول دو، اپنے گھر سے دودھ لا کے دے دو، اپنے گھر سے بستر لا کے دے دو، اپنے گھر سے پنیاں لا کے دے دو، اپنی بیوی کو خدا کی قسم روزانہ ناچنے والے گانے والے تیرے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، آج تیرے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، آج ان کو کھانا کھلا جو دن میں مخلوق کے دروازے پہ جاتے ہیں، رات کو تہجد میں اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ یہ بریلویوں کی جماعت ہے، نہ دیوبندیوں کی جماعت ہے، نہ اہل حدیثوں کی جماعت ہے، نہ نقشبندی قادری سلفی سیفی کی جماعت ہے۔ خدائے پاک کی قسم یہ کالی کملی والے کے مقرر کردہ نمائندے ہیں۔ صدقہ تو نبی کا میرے سمیت سارے کھا رہے ہیں، لیکن نبی والا کام خدا کی قسم یہ جماعت والے کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھانے والوں کا بڑا شان ہے، حدیث پڑھانے والوں کا اپنا شان ہے، تصوف میں اللہ اللہ آستان خانقاہوں میں پیری مریدی کرنے والوں کا اپنا مقام ہے، لیکن جو شان اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرما دی، میں نے لوگوں میں خطیب ہوں، میں میرے عزیزوں تقریر کر کے جاؤں گا، میں اپنی جیب میں تھیلی لے کے جاؤں گا، لیکن میرے عزیزوں پیر صاحب دروازے پر آئے گا، کوئی کپڑے کا ہدیہ دے گا، کوئی جانور کا ہدیہ دے گا۔ یہ واحد جماعت ہے، پرائیویٹ سے انہیں آرڈر ہوتا ہے جو تمہیں بیرون ملک سے خوشبو تحفہ بھی مل جائے، ایئرپورٹ پر آنے سے پہلے سارے کے سارے اللہ کے راستے میں دے کے آ جانا۔ اگر وہاں کی کوئی چیز بچوں کے لیے لے کے آؤ گے پھر تمہاری تبلیغ خالص نہیں رہے گی، خرید و فروخت میں تبدیل ہو جائے گی۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، اللہ برکت نصیب۔ لینا ہو لاہور سے لے لینا، وہاں سے کوئی چیز نہ لے کے آنا۔ اسی تبلیغ کے اندر ایک لگنے والا کون تھا؟ مرد قلندر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ او لوگوں میں پھر بتا رہا ہوں، میں نمائندہ کوئی نہیں، میں ایک فقیر سا آدمی، اللہ کبھی کبھی میں بھی کندھے پر نظم کا سامان اٹھا کے اللہ کے راستے میں چل پڑتا ہوں۔ یقین جانو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ بیوی نے ایک دن کہہ دیا 64 سال تک، اللہ اکبر، جس نے یہی جملہ زبان سے نکالا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ایک دن گھر چلے گئے، بیوی کہنے لگی عبدالوہاب مقدروں سے تو آتا ہے، کہنے لگے میرے دل میں رحم آیا، میں نے کہا آج رات گھر گزار۔ رات کو سویا، بستر پہ لیٹا، بیوی کی چیخیں نکل گئی، میں نے کہا ہوا کیا؟ پیر پکڑ کے دبا رہی تھی، کہنے لگی اللہ کے واسطے یہ رات بھی اللہ کے رستے میں لگا، بستر پہ نہ لیٹ، اس رات اللہ کے لیے بے-رام ہو جا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ میں تجھے روک کر بستر پہ جا کے سوئی، میری آنکھ لگی، مجھے خواب میں نبی کی زینب آ گئی، اور نبی کی زینب نے فرمایا اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے کیوں روکا؟ کیا تو نہیں چاہتی قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے؟ جا نکل جا، نبی کی زینب ناراض نہ ہو جائے۔ حاجی صاحب میں نے خود دیکھا، اللہ اکبر، میرے عزیزوں جو شعبہ بجلی میں کراچی کے تھے فرمانے لگے، یوں آنسوں کے ساتھ رونے لگے، فرمایا بڑی نیک خاتون تھی، 10 سال ہو گئے دنیا سے رخصت ہوئے، جدائی دے کے چلی گئی، ایک دن میرے خواب میں آئی، جنت کے دروازے پہ کھڑی تھی، میں نے کہا آہا ہمارے نیارے ہو گئے، نمازیں کام آئی ہوگی، روزے کام آئے ہوں گے، ہر زکاة کام آیا ہوگا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، صبر کرنا کام آیا ہوگا۔ روکے کہنے لگے عبدالوہاب ابھی تو وہ رجسٹر کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ اللہ والے پھر کیا بنا؟ کہ جس رات میں نے ہاتھ جوڑ کر رو کر تجھے اللہ کے راستے میں بھیجا تھا، اس رات کی تنہائی کی برکت سے اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میں نے کہا بتا جنت میں کون سے مقام پہ جا کے ٹھہری؟ کہنے لگی رب اکبر کی قسم ہے میں نے جنت کو اندر سے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ کہ پھر 10 سال ہو گئے کس کام میں مصروف ہے؟ کہ جس دن اللہ کے راستے میں تجھے بھیجا تھا اللہ کو اتنا پسند آیا، مرنے کے بعد 10 سال ہو گئے ابھی تک فرشتوں کا مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا۔ یہ کام کرنے کے تھے جو ہم نے کرنے چھوڑ دیے۔ اختلافات سے نکلو،
یہ گستاخوں کی جماعت نہیں ہے، یہ وابیوں کی جماعت نہیں ہے، رسول اللہ کی جماعت ہے، صلی اللہ یہ علیہ صدیق اکبر کی جماعت ہے، یہ حضرت مولا علی کی جماعت ہے، یہ حسن حسین کی جماعت ہے، یہ امام زین العابدین کی جماعت ہے، امام جعفر صادق کی جماعت ہے، یہ سارے صحابہ اہل بیت کی جماعت ہے، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ نبی کی جماعت ہے۔ اختلافات سے باہر آؤ میرے بھائی، اتنی سی زندگی لے کے آئے تھے، اتنی سی رہ گئی، اتنی گزر گئی۔ جس دن ماں کی گود میں آ کے آنکھ کھولی تھی، اسی دن میرے عزیزو ایک گاڑی نے ہارن دے دیا تھا، وہ کون سی تھی؟ اسرائیل علیہ السلام ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ جب بیمار ہوئے اس نے آ کے پہلا ہارن دے دیا کہ آ رہا ہوں، انتظار کر، سفری بیگ اپنا تیار کر لے، نیکیوں سے بھر لے، کام آئے گا۔ لیکن تو نے کہا تھا اے جہاں ڈٹھا اگلا کہ ڈٹھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے کہہ دیا اے ملک الموت، آنے سے پہلے مجھے اطلاع ضرور کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک دن ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، چلو جی۔ انہوں نے کہا وعدہ خلاف رشتہ ہو کر؟ میں کوئی وعدہ خلاف نہیں کی، میں نے تجھے کہا نہیں تھا آنے سے پہلے اطلاع کریو، آنے سے پہلے پیغام بھیج دیو۔ اللہ اکبر۔ کہا جی پیغام ایک مرتبہ نہیں، میں نے 8 مرتبہ بھیجا۔ 8 مرتبہ کہاں؟ کہ 2 دن پہلے ساتھ والے مکان میں کیا ہوا؟ کہ یہ جوان کا جنازہ نکلا، کا پیغام نہیں تھا، اور کیا تھا؟ سامنے والے گھر میں 4 دن پہلے کیا ہوا؟ عورت کا جنازہ نکلا، یہ پیغام نہیں تو کیا تھا؟ اس والے گھر میں کیا ہوا؟ 70 سال کے بوڑھے کا جنازہ نکلا، یہ پیغام نہیں تو کیا تھا؟ انہی دنوں میں 8 جنازے تیرے سامنے سے گزرے، یہ پیغام نہیں تو اور کیا تھا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو اللہ نے عطا فرمائے، قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ ماں مریم کو پتہ لگا عیسیٰ جی ماں، ہاں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ماں۔ بیٹے پھر میں مر کے مجھے زندہ کرے گا؟ انہوں نے کہا ماں کیوں نہیں؟ ماں مریم ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ نہ بیٹے مجھے زندہ نہ کریو۔ میں نے اپنے خالو زکریا علیہ السلام سے سنا، انہوں نے پھر اپنے بڑوں سے سنا، فرمایا موت کے وقت ایسا جھٹکا لگتا ہے، منہ میں ایسی کڑواہٹ آتی ہے، قیامت آ جائے کڑواہٹ نہیں جائے گی۔ اے میرے بچے، موت کے وقت ایسا جھٹکا لگتا ہے، انسان کی رگوں کا سارا خون خشک ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ انسان کی رگوں کو توڑ دیا جاتا ہے، جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیا جاتے ہیں۔ اور میرا بچہ، میں مر گئی، مجھے قبر میں اتار دینا، میں دوبارہ زندہ ہو گئی، ایسے جھٹکے سے دوبارہ مرنے کو مجھے ڈر لگتا ہے۔ نہیں یقین آتا عزیزو، جاؤ قبرستان چلے جاؤ اور قبر کی مٹی کی کیفیت کو دیکھو، سونگ کے بتا دی، قبر کی مٹی سونگ کے دیکھو، تمہیں مٹی کی خاموشی بتائے گی اندر معاملہ بہت گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اگر قاری صاحب کا نمبر بند ہوتا میں کہاں جاتا؟ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے واپس چلا جاتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، میں تو بڑا بے وقوف نکلتا کہ وہاں جاؤں گا، میری خدمت ہوگی تو گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے واپس آؤں گا۔ عقل مند آدمی وہ ہے سفر پر جانے سے پہلے وہاں کے سارے تقاضوں کو پورا کرے۔ سردی کا موسم ہے، چادر ساتھ لے کے آیا، گاڑی میں پانی موجود ہے، شوگر کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا، دمے کا، جوڑوں کے درد کا، ہارٹ کا، ساری ادویات میڈیسن ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اور مجھے دنیا بے وقوف کہے گی، سینے میں درد ہو میں دوائی دوسروں سے مانگتا پھروں۔ سردی کا موسم ہے میرے عزیزو، سگا بھائی کہے گا چادر مینوں دے دے، کہے گا مینوں ٹھنڈ بڑی لگتی ہے۔ یہ تمہاری مت تسلیم کرتی ہے، علماء کرام ان کی منتیں کر کے خدا کے واسطے سمجھاؤ۔
رات کو میرے عزیزوں میں اٹھا، نیند سے میں بے آرام ہوا، وضو ٹھنڈے پانی سے میں نے کیا، ٹھٹھرتا مصلی پہ میں آیا، رویا ساری رات میں، قرآن میں نے پڑھا، 2 پارے پڑھے، صبح میرا پڑوسی آ گیا اور آ کے کہنے لگا مولوی جی، میں نے کہا جی ابو فوت ہو گئے، جو آپ نے پڑھا مجھے دے دو، کوئی دے گا؟ بابا کوئی دے گا؟ قسم اٹھا کے بتاؤ دے گا؟ اس نے تو رات دعا کر دی، اللہ جو پڑھا اس کا ثواب مجھے دے، میرے ماں باپ کو دے، حضور کو پہنچا۔ انہوں نے تو گاڑی آگے ریٹ دی، اس کے پاس آئی نہیں۔ مجھے جواب دینا اس بات کا، ہر اپنی بات کی دلیل کا ذمہ دار ہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں سے دوں گا انشاءاللہ، ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن اتنا بھی ان پڑھ نہیں کہ سنت کو دفن کر دوں اور ایسی چیزوں کو جس پر سنت پہ ضرب ہے اس کو اجاگر کر دوں۔ میں ممبر میں بیٹھ کے ایسی باتیں نہیں کرتا، پوری دنیا کے اندر اللہ میری آواز پہنچاتا ہے۔ انشاءاللہ قریب بہت دعوت چل رہی ہے، انڈیا کا اسکواش کا ایک کھلاڑی ہے، قریب کلمہ پڑے گا اللہ کی مدد کرو انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بہت ساروں نے الحمدللہ امریکہ میں کلمہ پڑھا، اللہ کی مدد کرو۔ مجھے 2 نمبری آتی نہیں، کیونکہ میرا یقین ہے جس نے بھوکے اٹھایا ہے بھوکے سلائے گا نہیں، دے گا ضرور۔ اگر آج میرا باپ کا انتقال ہو جائے، تمہیں کس نے کہا؟ میں نے تو تمہیں کہا ہی کوئی نہیں، لنا مالنا ولکم مالکم، اس کے مال اس کے ساتھ میرے مال، بس میری ذمہ داری ہاتھ اٹھا کے دعا کر دوں، اس کی مرضی قبر میں پہنچائے، اس کی مرضی اوپر پہنچائے، وہ اس کا معاملہ ہے، میرا نہیں۔ میں تو پڑھ سکتا ہوں، مرنے والے کے لیے نیک اولاد، اس کے لیے صدقہ جاریہ، قرآن کریم کی تلاوت، نیکی کا کام، صدقہ جاریہ پہنچ رہا ہے، اس کی طرف سے مسجد بنوا دی، اس کی طرف سے مدرسہ، کسی ایسی جگہ میں ہینڈ پمپ لگوا دیا کہ جہاں پانی کا انتظام کوئی نہیں، ثواب جا رہا ہے۔ لیکن یہ کون سا ثواب کا طریقہ ہے کہ جی 50 قرآن میرے بھی لے لو، 200 میرے بھی لے لو جی، 50 صورتاں، بندہ بجٹ سے وضو کرنی آتی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو وہاں سے پیدل چلتا آ رہا تھا اور تجھے متعمد اٹھا کے کھیتوں میں بیٹھ کے پیشاب کے استنجا کے بغیر آ گیا اور تجھے استنجے کا پانی نہیں ملا۔ مولی صاحب بھتیجے کا جنازہ پڑھ کے آئے لیکن بہت بری موت مرا۔ میں نے کہا کیسے؟ آخری وقت تھا، اس کے ہونٹوں کو سی رکھا تھا۔ میں نے اپنے بھتیجوں سے پوچھا، میں نے اپنے بھائی سے پوچھا اس کے ہونٹوں کو کیوں سی رکھا ہے؟ کہنے لگا ناک سے کیڑے نکل رہے ہیں، منہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جنازہ اٹھ گیا۔ بڑا میں سوچ رہا تھا شراب پیتا تھا نہیں، سود کھاتا تھا نہیں، کیا اس کا گھنونا جرم تھا؟ فرمایا 2 آدمی جہاں بیٹھ کے ہنسا کرتے ان میں لڑائی کروا دیا کرتا تھا۔ ہر گھر کے اندر تماشا ہے، ہر گھر کے اندر یار کو لڑوائیں گے، بھائی کو لڑوائیں گے، میاں بیوی کو لڑوا دیں گے۔ خدا کے واسطے تھوڑی سی فکر کرو، کون ہے 40 قرآن میں؟ کون ہے وہ؟ کون سی ایسی مسجد مدرسہ؟ میں نے تو دکھاؤ، میری اماں کوئی نہیں، میرا ابا کوئی نہیں، میرا بھائی فوت ہو گیا، میری بہن فوت ہوگی، میں بھی اس مدرسے سے 500 قرآن پاک لے کے آ جاؤں۔ اے جڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو سبق یاد نہیں کرتے، ایک صفحے کا ہے 500 قرآن پڑھ کے دیں گے تمہیں صاحب؟ ایسے یہ 16 لائنیں یاد کرتے ہوئے 10 ڈنڈے کھاتے ہیں، یہ قرآن پڑھے گا تمہیں؟ واہ بھائی واہ۔ لیکن بچوں کا بھی اس سگت بیٹھے قرآن پڑھنے والے کڑے کڑے بیٹھے، اچھا آگے بہت سونے، تم نبی کے مہمان ہو اس لیے میں تمہاری چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے مہمانوں کی دعوت تو روزانہ کرتے ہو، میری بھی دعوت کر دیا کرو۔ انہیں کہا کملی والے اللہ کی دعوت، میرے پاس تو اپنی روٹی پوری نہیں پڑتی۔ اللہ کی دعوت، دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے کوئی عورت کوئی مرد آ گیا، ہاں جی اللہ دے نہ دے دے، تو نے 4 آنے دے دیے، 1 روپیہ دے دیا، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ کسی کو رضائی دے دی، کسی کو پرانے کپڑے دے دیے، کسی کو دروازے سے 1 روٹی رات کی اٹھا کے دے دی، اللہ کی دعوت ہے۔ کملی والے میں آپ کی دعوت کیسے کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا دعوت کرنے کو دل کرے مدینے میں آنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے
گھر بلانے کی ضرورت نہیں. جو تیرے گھر کے اندر آلو گاجریں پکی ہو, مثال دے رہا ہوں, جو تیرے گھر کے اندر دال دلیا پکا ہو, اپنی کولی میں اپنی چنگیری میں 2 روٹیاں رکھ, پیالی میں دال ڈال لے. ایسے مدرسے میں چلا جا بیٹھ کر طالب علم قرآن پڑھ رہا ہے, اسے جا کے اپنی روٹی کھلا دے, طالب علم کا پیٹ بھر جائے گا, محمد الرسول اللہ کی دعوت کا ثواب مل جائے گا. اتنا سا کام ہے. اور طالب علموں میں نے آپ کے ہاتھ اس لیے کھڑے کرائے, ایک دو چہروں کی زیارت کی. قرآن ہے, کوئی انگریزی سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن ہے. جتنی مشقتیں اٹھائے گا. میں پچھلے دنوں سندھ کے اندر نواب صاحب میں تھا, ایک شیخ الحدیث صاحب حدیث بیان فرما رہے ہیں, فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا طالب علم شاگرد قرآن پڑھتے میں سبق یاد نہ ہو, استاد کا ڈنڈا کھائے, اسے کہ ڈنڈا کھا کے استاد کو گالی نہ دینا. فرمایا جس جگہ ڈنڈا لگ گیا قرآن کی وجہ سے, اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. واہ جی واہ. یہی تو وجہ سارے دن چٹائیوں پر لیٹے رہے. ان بچوں کو کیڑی ماں نے چرپائیاں بنا کے دی؟ جب تک تیرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوا, ان کے لیے روٹی نہیں آئی. اے اللہ. جب تک تیرے میرے ابا فوت نہیں ہوئے, ان کے چاول کوئی نہیں آئے. بیٹیوں کی شادیاں کی, تم نے 4 بیٹوں کی شادی کی, ان کے پاس بیٹا تم نے. واہ جی واہ. حلال کمائی سے مسجد مدرسے بناتے ہو, اور ان کے بل کی ادائیگی میں ہر جمعے کو چندہ دیتے ہو. مسجد کی تعمیر و ترقی اور دیکھ بھال کے لیے آپ اپنے حلال مال میں سے جو حسب توفیق دیتے ہو, اللہ قبول فرمائے. لیکن قیامت کا دن ہوگا, پروردگار عالم قرآن کے حافظ کو بلائے گا, اور اس سے کہیں گے اللہ اس کا کھاتا کھولوں گا. اللہ فرمائیں گے نہیں, میں اس کا کیا حساب لوں. دنیا والوں نے اس کا بڑا حساب لیا, بڑا اس کا حساب. یا اللہ اس کا حساب کس طرح لیا. ممتحن صاحب آگے امتحان کمرہ امتحان میں بیٹھ کے سے پوچھا, فرمایا یہ تو عام سا حساب تھا, یا اللہ اس کا حساب کیسے لیا گیا. فرمایا کبھی جیلوں میں بند کر کے حساب لیا گیا, کبھی بیوی بچوں سے جدا کر کے حساب لیا گیا, کبھی تنہائی میں حساب لیا گیا, کبھی کوٹھڑی کالی کوٹھڑی میں ڈال کے حساب لیا گیا, کبھی اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ گولیوں میں چھلنی کر کے حساب لیا گیا, کبھی لاہور کے کورٹ میں خودکش دھماکے سے چیتھڑے اڑا کے حساب لیا گیا, کبھی گھر کے دروازے پہ شہید کر کے حساب لیا گیا, کبھی گھر سے نکلا تھا میں ابھی آ رہا ہوں, گھر والوں کو کیا پتا تھا باپ چل کے جا رہے ہم لوگوں کے کندھوں پر آئے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں آنسو دے کے چلا گیا. آج سے 5-7 سال پہلے میں گوجے کی ٹوپے ٹیکسی کے اندر 10 محرم الحرام میں شہادت حسین سنانے کے لیے, اللہ اکبر میرے عزیزو, سزائے موت کے قیدیوں میں بیٹھا تھا. 70 کے قریب سزائے موت کے قیدی, باقی دوسرے جرم میں. جب میرے شہادت حسین اور مقصد حسین پڑھ کے سنایا, خدائے پاک کی قسم چیخے مار کے رو رہے تھے, کہنے کہ مولوی صاحب تو پہلے ہم نے تو ایسوں میں یاری گزاری, جو مشورہ دیتے تھے بڑی سونی ہے, اس کی عزت لوٹیں گے, اس کے پاس بڑا مال ہے, اس کا جہیز لوٹیں گے. دل کا جوڑ کر جب آپ جہیز تیار کیا کرتا تھا, اب رات کے اندھیرے میں دروازے توڑ کے جہیز لے جایا کرتے تھے. وہ بیٹی ڈولی میں تو نہیں بیٹھا کرتی تھی, جنازے میں اٹھ جایا کرتی تھی. مولوی صاحب کو کتنے رہ گیا. جب میرے عزیزوں میں دعا کے بعد باہر نکلا, قسم اللہ کی ایک آدمی نے میرے ہاتھ میں پرچہ میں گیا, نوجوان لڑکا آیا, لوگ کہنے لگے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو. میں نے کہا کیوں؟ کہ 6 سال ہو گئے, نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ, بیوی رو رو کے اس کی آنکھیں ختم ہو رہی ہیں, بچے ہر عید کو دروازہ تکتے ہیں, اللہ اکبر عیدی آتی ہے, عیدی دینے والا باپ نہیں آتا ہے. میں نے کہا کیا قصور تھا؟ کہ شان صحابہ زندہ باد. کیا حساب ہوگا؟ بیٹھ کے کیا حساب لوں؟ اللہ اکبر. دنیا دار مرتا تھا, پھولوں کی بارش میں دفنایا جاتا تھا. بیٹھ کا کیا حساب لوں؟ ایسی جگہ مارا جب جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. میں نے تو کی حساب لوں. آج سے 2-3 سال پہلے میں کچھ شریف میں تقریر کرنے کے لیے گیا. واللہ شبیر احمد عثمانی صاحب کے بعد میرا نمبر آیا, رات کو تقریباً 1 بجے کے قریب نجمی کا پروگرام ہوتا ہے واللہ سودگار میں. جب میری تقریر
چرپائی پر ایک آدمی کو لٹا کے لائے. میں نے گھڑی دیکھی, میں نے کہا کون ہے رات, اس وقت یہ جنازہ پڑے گا. لیکن چرپائی جب پاس تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پگڑی باندھ رکھی, وہ سیدھی کیا. میں نے کہا تو زندہ ہے. جب پونا سوا گھنٹہ تقریر کر کے فارغ ہوا, میں نے کہا کون ہے؟ حضرت سے مسافہ کرو, آپ کی تقریریں بڑی سنتا ہے, صدائی ہے. میں نے مسافہ کیا, سر پہ ہاتھ پھیرا. میں نے کہا کون سا ایکسیڈنٹ ہوا؟ یہ بولا کہ میرے عزیزو, جس کو لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا تھا, ہمیں کیا پتا تھا. اے اللہ, آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے عزیزو, اللہ اکبر, اس ملک سے نعت پڑھی جاتی تھی جو گنبد خضرا سے جگہ کے آواز ٹکراتی تھی. جا صبا مدینے سے جا کے کہہ دینا کہ غم کے مارے سلام کہتے ہیں. آج نوبت آ گئی, بچے کو پتہ لگ گیا حضور ناراض ہے. آج وہی نعت پڑھ رہا ہے, اللہ اکبر. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے بنا کے لا. اور کیوں خفا نہ ہو, جب بھی در منہ کرتا ہے ہوا بدلاتی. آج صدیق کو گالیاں دی, آج عمر کو کافر کہہ دیا, آج تیری عائشہ کو اللہ اکبر جانوروں کے ساتھ منسوب کر دیا, آج تیرے معاویہ کو اور جس کے ہاتھوں سے تو قرآن لکھوایا کرتا تھا آج کافر کا نعرہ لگ رہا ہے. خدا کی قسم پاکستان والوں, وہ ہمارے سے منہ پھیر کے لیٹ گیا ہے. محبوبہ جلدی کر, یا اللہ اویلا میں بھولنا کوئی نہیں. جب میں آخری وقت بستر پہ لیٹا ہوا تھا, ایک طرف میری بیٹی بیٹھی, پیاری بیٹیوں میں پیاری بیٹی بیٹھی تھی, ایک طرف میری بیوی بیٹھی تھی, سامنے جبرائیل کھڑا تھا. جب میں نے رونا شروع کیا, میری بچی فاطمہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا, ابا کیوں رو رہے ہو میری وجہ سے؟ میں نے کہا نہیں. میری بیوی نے ہاتھ پھیرا, کیوں رو رہے ہو میری وجہ سے؟ نہیں. اسرائیل بھی سامنے کھڑے ہو کے بول اٹھے, میری وجہ سے نہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیوں روئے؟ میری آواز نہیں نکل رہی تھی. میری بیوی نے اپنا کان میرے ہونٹوں پر لگایا, اور نہیں یقین آتا, جاؤ جنت المقی کے اندر اہل البیت کی قبروں میں فاطمہ سے پوچھو, سیدہ عائشہ سے پوچھو. آخری وقت میں قرآن پڑھتا گیا کہ نہیں نہیں, امتی امتی کہتا چلا گیا. ہائے میری امت, ہائے میری امت. جبرائیل علیہ السلام کی بھی دوڑیں لگ گئی, یا رسول اللہ اب بھی آپ کو امت یاد آ رہی ہے کہ بس ڈر رہا ہے, میں چلا جاؤں گا, پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا. جبرائیل علیہ السلام آئے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کیا آپ کے رب نے قرآن میں آپ سے وعدہ نہیں کیا میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا کہ میرے جانے کے بعد کیا بنے گا؟ کہ اللہ نے وعدہ کر لیا, بے فکر ہو کے آ جا, تیری امت کا والی وارث میں, اور قیامت کے دن رو کے دکھانا تیرا کام ہوگا, جنت کے دروازے کھول دینا میرا کام ہوگا. نعرے تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عصمت صحابہ, عصمت اہل بیت, حضرت مولانا پیر عبدالحنان صدیقی. اور لوگوں میں تو باپوں کی عزت بچا کے گیا, ماؤں کو مقام دے کے گیا. میں جب بھی منہ کرتا ہوں, کبھی کانے دجال کو میرے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہو, کبھی کوئی فتنے کو تمہیں شرم ہی نہیں آتی. کہ میری صورت جسے خدا والدہا کہہ رہا ہے, کہ اس کی صورت جسے دیکھ کر نفرت ہوتی ہے, کہ میرا پسینہ آج بھی ام ہانی کے پاس چلے جاؤ, کہ ام ہانی بتا قبر میں کیا لے کے آئی, کہ اعمال تھوڑے محمد کا پسینہ لے کے آئی ہو. حضور کی خدمت میں آئی, بہن حضرت علی کی ام ہانی, چاچے کی تھی آئی, کیا ہوا؟ رونے لگ گئے, کہنے لگی تھی نہ رشتہ کرتا ہے. حضور نے فرمایا میں کس کام آ سکتا ہوں, بتا کیا لے کے دوں؟ رو کے کہنے لگی تیری دعائیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. ابھی روتی کیوں ہے؟ آج جو مانگوں گی دو گے, بیٹی کو جہیز دینا ہے. حضور نے فرمایا کیا دینا ہے؟ اپنے کھیسے میں سے ایک شیشی نکالی, اس کا ڈھکنا کھول دیا, کہنے لگی جو آپ کے ماتھے پر پسینہ ہے انگلی سے نچوڑ کے سارا شیشی میں ڈال دو. حضور صاحب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ بس آپ ڈال دو. جب پسینہ مبارک شیشی میں ڈالا, سینے سے لگایا,
کہنے لگی دینے کے لیے بچی کو کچھ نہیں، لیکن جہیز میں ایسی چیز دے دوں گی قیامت تک لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں ہیرے دیں گے لیکن میرے جہیز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ گھر چلی گئی بچی، میرا جہیز لے کے آئی، امی کی تب شیشی نکال کے دکھائی، امی یہ کیا ہے؟ اس کی طرف انگلی کا اشارہ بھی نہ کرنا، یوں کر کے بھی نہ دیکھنا، یہ محبوب کا پسینہ ہے کہ توہین نہ ہو جائے۔ واہ صحابہ، واہ صحابیہ۔ جو 12 ربیع الاول کو سبز جھنڈا میرے عزیزو تمہاری چھتوں پہ ہوتا ہے، چلنا 13 ربیع الاول کو میں گلیوں میں کچرے کے ڈھیر پہ تمہیں دکھاتا ہوں۔ یا تو چراغاں نہ کرو یا چراغاں کرو تو پھر اتارو مت۔ خدا کی قسم جو چراغاں حضور علیہ السلام کی ولادت پر مسجد کے میناروں پہ نظر آتا ہے، وہی چراغاں موت کے کنویں لکیانی سرکت پہ نظر آتا ہے، اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ یا تو لگاؤ نا، اگر لگاؤ تو پھر اتارو نا۔ ورنہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہ کرو یار ایسی باتیں خدا کے واسطے۔ پتہ نہیں مجھے اللہ نے تمہارے میں چن کے بھیج دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے بیٹر ہو کے کہہ کے جاؤ، نہ بلانا اتنا مجھے، لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ سونا سنبھال کے رکھا، چاندی سنبھال کے رکھی، میری ماں نے ناک کا کوکا جو 2000 کا ملتا ہے سنبھال کے رکھا، آج قرآن کو دھکے دے کے گھروں سے نکال دیا، یہ پڑا رو رہا ہے۔ یا اللہ سونے کے وارث ہے، چاندی کے وارث ہے، قرآن کا وارث کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں بس آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت لے کے اپنے سفر پہ جاؤں گا۔ نوکر بن جاؤ صحابہ کے، ختم نبوت کی پگڑی کے چوکیدار بن جاؤ، یہ مشن اپنا، جان بھی تیری مال بھی تیرا، اللہ دین تو نے تحفہ دیا، کٹ جائیں گے لیکن تیرے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ ہماری جوانیوں کو قبول فرما لے۔ یارو مسجدیں بھر دو، اللہ کے گھر کو بھر دو۔ پتہ نہیں آج سے 20-25 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک پڑھنے والے کے پیچھے دوسرا بیٹھا ہوتا کرتا تھا، کہتا یار چھتی کر میں بھی پڑھنا ہے، پڑھنے والے زیادہ ہوا کرتے تھے۔